بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک امیر اور پیسے والا انسان تھا۔ اس کی علاقے میں مانی جاتی تھی۔ پیسہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس آدمی کو زنا کی بہت بری بیماری تھی۔ وہ جہاں بھی سنتا کہ خوبصورت لڑکی ہے، یہ وہیں پہنچ جاتا اور ان عورتوں اور لڑکیوں کو منہ مانگی قیمت دے کر ان سے اپنی شہوت پوری کرتا، اور جو لڑکی نہ مانتی تو اس سے زبردستی زنا کرتا۔ تو پھر ایک دن اللہ والی نے اس آدمی کو بددعا دے دی کہ تمہاری بیٹی وائشہ بنے گی اور تم اس وائشہ سے زنا کرو گے۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی اور زنا کرنے کے بعد اسے مروا کے پھینک دیا۔ اس زانی آدمی کی نہایت خوبصورت اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کی ماں نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ باپ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے نخرے اٹھاتا اور جو چیز اس لڑکی کو پسند آتی وہ ہر حال میں اسے خرید کر دیتا۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ اس کے باپ نے سوچا کہ اسے ابھی بچپنا ہے، اس لیے اس کے باپ نے اس کو سیریس نہ لیا۔ لیکن ایک دن اس کا باپ رات کو اچانک بیٹی کے کمرے میں گیا تو باپ کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی اور اس کا نوکر ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ اب اس کی شادی جلدی سے جلدی کرا دینی چاہیے، نہیں تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جلدی سے اس کے بڑے باپ نے بڑی دعوت کی اور اس نے بیٹی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی اس دعوت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک سیٹ کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا، یہ موٹا بھی مجھ سے شادی کرنے آیا ہے۔ دوسرے امیدوار کا قد تھوڑا لمبا تھا، اسے دیکھ کر کہا، کیسا لمبا ہے، ہمارے پڑوس کو پردے کا مسئلہ بنے گا۔ ہنستے ہوئے کہا، دیوار اونچی کروانی پڑے گی۔ تیسرے آدمی کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، اس نے کہا، چھوٹے بونے کو تو دیکھو۔ اس کے دوستوں نے کہا، تمہیں روزانہ رات کو اسے گود میں سلانا پڑے گا۔ ایک نواب بہت گورا تھا، لڑکی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر مہمان کو بے عزت کرتی رہی۔ وہاں ایک بادشاہ بھی آیا ہوا تھا، اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا۔ اس بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے بنا کچھ کہے وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تب اس لڑکی کے باپ نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی نے مہمانوں کی بےعزتی کی ہے، لیکن اسے آج تک کوئی لڑکا پسند نہیں آیا۔ اس نے بڑے دربار میں مجھے شرمندہ کیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں، اور جس آدمی کو یہ لڑکی چاہیے وہ اسے لے جائے۔ لڑکی بدتمیز ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے لے کر نہیں گیا۔ اس آدمی نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ تمہارا دل جہاں چاہے تم چلی جاؤ، میرے گھر کبھی واپس نہ آنا۔ اس لڑکی کا جو ضرورت کا سامان تھا اسے باندھ کر اس لڑکی کے آنکھوں پر پردہ ڈال کر کسی دوسرے انجان شہر میں پھینک دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی اپنی آنکھوں سے پٹی اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بالکل انجان شہر کوئی بھی اسے جاننے والا نہیں ہے اور شام کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں ایک بڑا آدمی آ گیا۔ اس نے آ کر لڑکی سے پوچھا کہ تم اکیلی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہارا یہاں اکیلے کھڑے رہنا مناسب نہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ وہ بڑا آدمی اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، صرف اس لڑکی کو شک نہ ہو اس لیے اس کا حال حوال پوچھ لیا اور تھوڑی جان پہچان بنا لی۔ اس بوڑھے آدمی کو اس بادشاہ نے بھیجا تھا جس کے چند دن پہلے اس لڑکی نے بڑے دربار میں بےعزتی کی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس بہت اچھا موقع تھا۔
اس بادشاہ نے یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کے پاس ایک جھوٹا ہمدرد بھیجا۔ اس بوڑھے آدمی نے لڑکی سے کہا، بیٹا تمہارا یہاں اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں، رات کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ تو لڑکی تھوڑی سی ڈر کر سہم گئی۔ پھر اس بڑے آدمی نے کہا، آپ میری بیٹی کی عمر کی ہو، میری بیٹی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ پہلے لڑکی ڈر رہی تھی، جب اس لڑکی نے اس بوڑھے کی باتوں کو سنا تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ لڑکی خوشی خوشی تو اس بوڑھے کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں ایک شکارگاہ تھی۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر اس لڑکی نے بڑے آدمی سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا، تم نے جس داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ لڑکی نے دل میں کہا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد وہ خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اس نے اس کو دیکھا اور لڑکی نے پھر پوچھا، یہ کس کی ہے؟ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، یہ باغات بھی اس داڑھی والے کے ہیں۔ اس لڑکی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم عالیشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھا، لڑکی حیران رہ گئی۔ لڑکی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ بوڑھے آدمی نے اسے بتایا کہ یہ شہر بھی اسی کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اس لڑکی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں بھی اس سے شادی کر لیتی، میرے پاس اتنے رشتے آ رہے تھے، میں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اس بوڑھے آدمی نے اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ پھر ہم دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لڑکی چلتے چلتے تھک گئی تو اس لڑکی نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ اب اور کتنی دور ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے اشارہ کیا، وہ جو گھر نظر آ رہا ہے یہ میرا گھر ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہ گھر تھوڑا سا عجیب تھا۔ تو لڑکی نے پوچھا، یہ کیسا گھر ہے آپ کا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، ہم غریبوں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکی جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کے اندر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ عورتوں اور لڑکیوں نے بالکل عجیب کپڑے پہن رکھے تھے اور ہر لڑکی اور ہر عورت کا اپنا اپنا کمرہ تھا۔ تو بوڑھے نے کہا، یہ ساری جو عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو وہ مغرور لڑکی بالکل پریشان ہو گئی۔ وہ لڑکی سوچنے لگی، 40-50 لڑکیاں ہیں، یہ سب اس کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آخر کار اس لڑکی سے نہ رہا گیا۔ اس نے اس بڑے آدمی سے پوچھ لیا کہ اتنی ساری عورتیں آپ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا، آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی، ابھی تم تھکی ہوئی ہو، جا کر کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس لڑکی کو اس کا کمرہ دکھایا گیا۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے اندر گئی اور ساری رات سوچتی رہی کہ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گئی تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ، یہ جو اتنی ساری عورتیں ہیں کیا یہ واقعی تمہاری بیٹیاں ہیں؟ یہ ساری رات کیا چلتا رہا؟ گھر میں مرد آتے رہے اور جاتے رہے۔ اس بوڑھے نے کہا، یہ بھی ساری میری بیٹیاں ہیں اور آپ بھی میری بیٹی ہو، میں نے ان سب کو آپ کی طرح یہاں لایا ہوں۔ یہ سب بھی بے گھر تھیں، ان کو میں نے گھر دیا، یہ بھوکی تھی، میں نے انہیں کھانا کھلایا، بس یہ میرا چھوٹا سا کام کرتی ہیں جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے اس بڑے آدمی سے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا؟ اس بڑے آدمی نے کہا، آج رات تیار ہو کر بیٹھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا وہ داڑھی والا بادشاہ آ گیا۔ لڑکی نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ ایک دم سے سہم گئی۔ وہ داڑھی والا شخص آ کر لڑکی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ لڑکی وہاں سے اٹھنے لگی تو اس داڑھی والے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا، اس لڑکی کو چارپائی سے باندھ دو۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی لیکن بادشاہ کو ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، آپ نے اس دن مجھے بڑے دربار میں بے عزت کیا تھا، آج میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد چلا گیا۔ پہلے کچھ مہینے ہی لڑکی تنگ کرتی رہی، کوئی بھی آتا یہ نہ مانتی۔
جس نے بھی اس لڑکی سے زنا کرنا ہوتا تو وہ اسے بندوا دیتا، پھر بندوانے کے بعد زنا کرتا۔ چند مہینوں کے بعد لڑکی کو ان سب چیزوں کی عادت پڑ گئی، پھر وہ ایک وحشہ بن گئی، پھر وہ خوشی خوشی اپنا جسم فروش کرنے لگی۔ پھر اس وحشہ کے دور دور چرچے ہونے لگے کہ بڑی خوبصورت اور حسین عورت ہے اور وہ ہر چیز کرتی ہے جو عام عورت نہیں کر سکتی۔ پھر ایک دن اس لڑکی کے باپ تک یہ خبر پہنچی کہ فلاں شہر میں ایک خوبصورت وحشہ آئی ہوئی ہے جو بڑی خوبصورت اور نوجوان ہے۔ اس کا بدن ایسا ہے جیسے چاندی کا بنا ہوا ہو، اور وہ وحشہ وہ چیزیں کرتی ہے جو عام عورتوں کا کام نہیں۔ اس کے ساتھ سونے سے بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ اس لڑکی کے باپ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، اور اس لڑکی کے باپ نے فوراً بوڑھے آدمی تک خبر پہنچائی کہ آج رات میں آنے والا ہوں، آپ نے فلاں وحشہ کو تیار کر کے رکھنا ہے۔ تو بوڑھے آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا کہ آج ہمارا خاص مہمان آنے والا ہے، آپ اچھی طرح سے تیار ہو کے رہنا۔ وہ امیر آدمی ہے، بڑا ہی پیسے والا ہے، آپ نے اسے خوش کرنا ہے۔ اس لڑکی کا تو اب یہی کام تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا خوش کروں گی۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، لڑکی کا باپ وہاں آ گیا اور اس کو وہ کمرہ دکھا دیا گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ اندر جا کر اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر لڑکی نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے اور باپ نے بھی اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ تو پھر دونوں سو گئے۔ لڑکی تو اس آدمی کو خوش کرنا چاہتی تھی، تو پھر لڑکی نے ہر وہ چیز کی جس سے آدمی خوش ہو۔ کام ہو جانے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے لڑکی سے کہا، میں ہزاروں لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ سویا ہوں، مجھے آج تک ایسا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ مجھے آج آیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی لڑکی کے پیروں سے زمین نکل گئی اور اس لڑکی کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ وہ لڑکی چپ چاپ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں کنڈی لگا کر سو گئی۔ اس لڑکی کے باپ نے کپڑے پہن کر اس بوڑھے دلال کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ لڑکی جو میرے ساتھ ابھی سوئی ہے وہ کہاں چلے گئی ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے ضد کی کہ مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں دیکھنا ہے، کیونکہ آج تک میں بڑی عورتوں کے ساتھ سویا ہوں لیکن مجھے ایسی عورت کہیں نہیں ملی جیسا سکون مجھے اس لڑکی کے ساتھ ملا ہے۔ تو پھر اس بوڑھے دلال نے بڑی کوشش کی کہ وہ لڑکی دروازہ کھولے، تو اس نے ملنے سے بالکل انکار کر دیا۔ بوڑھے دلال نے کہا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی اور دن آپ اس کو دیکھ لینا۔ اس لڑکی کے باپ کے جانے کے بعد اس لڑکی نے آ کر بوڑھے سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا نام تھا؟ تو اس بوڑھے دلال نے بتایا کہ اس آدمی کا فلاں نام تھا، پھر فلاں جگہ پر رہتا تھا۔ یہ سن کر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ آج میں نے اپنے باپ کے ساتھ زنا کیا۔ پھر لڑکی چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لڑکی نے چپکے سے اس بڑے دلال کے گھر کو چھوڑ دیا اور دور کہیں چلے گئی۔ تو دوستو، آج اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹیں گے، جیسا سلوک آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی یہ غلط کام کیا وہ آج اللہ سے سچی توبہ کرے، تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور یہ دن نہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔